یہ کہانی دو پیار کرنے والوں کی ہے۔ وردہ اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور دو ٹوک میں اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ میں شادی کروں گی تو صرف فرحات سے، نہیں تو شادی نہیں کروں گی۔ اس کی ماں سمرا بیگم گہری سانس لیتی اور اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت دادی جو پاس ہی بیٹھی تھی چونک کر کہتی ہے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ وہ یاد دلاتی ہے سمرا کو بھی ابھی بھی پسند سے شادی کی تھی اس نے بھی۔ وہ تانے انداز میں پوچھتی ہے کہ وہ کام اس کی ماں کے لیے درست تھا، وہ وردہ کے لیے غلط کیوں ہو سکتا ہے؟ دادی کے زہر اگلتی ہے اور سمرا بیگم خاموشی سے اس زہر کو گھونٹ پی لیتی ہے۔ سمرا بیگم اس بات پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ سمرا بیگم اپنی ساس سے بچنے کے لیے کچن کی طرف چل پڑتی ہے۔ مکرم صاحب جو وردہ کے والد تھے 3 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ یہ 3 دن سمرا بیگم نے جلتی ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے گزارے۔ دادی جان سمرا کی پسند کی شادی کے پیچھے 21 سال سے تانے بنا رکھے تھے، وردہ کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتی۔ جب مکرم صاحب واپس آتے ہیں تو اپنی بیوی کو پریشان چہرہ دیکھتے ہیں۔ وہ سمرا آہستہ آہستہ انہیں سارا حال سناتی ہے۔ مکرم صاحب بہت غصے میں اپنے ہونٹ کھینچ لیتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر خود کو روک لیتے ہیں کہ وردہ ابھی کم عمر ہے اور ناسمجھ ہے، تاکہ وہ یہ سب محسوس کرتی ہے کہ اس کی ماں سمرا اسے شر دے رہی ہے، غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ انہیں نیچے دکھانے کے لیے کر رہی ہے۔ اگلے دن سمرا اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتی ہے۔ مارکیٹ میں بھی وردہ اپنی ماں سے فرحاد کے لیے شادی کے لیے باتیں کرتی ہے، انہیں منانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب مارکیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو فرحاد ایک موٹر سائیکل پر سوار دیکھتی ہیں تو وردہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور جلدی سے اس کی طرف لپکتی ہے، اور ماں کو یہ بات نہایت ہی بری لگتی ہے۔ وہ ان کے سامنے سے وردہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر رکشے کی طرف لے آتی ہے اور رکشے پر بیٹھ کر وردہ کہتی ہے کہ امی آپ کو فرحاد کیسا لگتا ہے؟ پوچھنے پر ماں سمرا بیگم جواب دیتی ہے کہ دادی کو تو وہ بہت پسند آیا تھا۔ اس پر وہ اپنی خفا نظروں سے ماں کو دیکھتی ہے۔ پہلی سمرا وردہ کو بتاتی ہے کہ اس کی والد نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس پر دادی کو بہت غصہ آیا اور بہو پر اس الزام لگاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ شیلا آپا سمرا کی بہن فروخ بائی اور عمر جانے سے پہلے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وردہ کے امتحانات کے بعد ایک تاریخ طے کی تھی۔ انہوں نے سمرا کے گھر والوں کو بھی کھانے پر بلایا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کو جان سکیں۔ سمرا یہ بات بہت بتاتی ہے کہ ساری بات چیت دادی جان نے ہی موجودگی میں ہوئی تھی۔ جب وردہ کھانے پر آنے والے مہمانوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو دادی سے طعنہ دیتی ہے، کہتی ہے کہ فرحاد کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ دادی پھر گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، یہ سب سمیر کی غلط فہمیاں ہیں، اور کہتی ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے پہلے سے ان کے خاندان میں ایک لڑکا طے شدہ ہے اور ان کا داماد جلد ہی ایک انجینئر بننے والا ہے۔ یہ سب سن کر سمرا بیگم کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب فرحاد اگلے دن اپنی ماں اور بڑی بہن کو لے کر سمرا کے گھر آتا ہے تو دادی حیران رہ جاتی ہے۔ دادی ان سے کہتی ہے کہ انہوں نے فرحاد کو یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ دادی فرحاد کو دیکھ کر مزید غصہ ہو جاتی ہے اور سمرا سے کہتی ہے کہ بچنا نہ سمجھ ہوتے ہیں، تم ان کے کام میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد دادی سمرا کی طرف دیکھ کر اس سے کہتی ہے کہ یہ سب 21 سال پہلے انہیں اپنے شوہر نے بھی کیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ سمرا کے شوہر نے بھی اپنی پسند کی شادی کر کے انہیں بہت درد دیا تھا، لیکن اس قصوروار صرف سمرا کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے، اپنے بیٹے کو نہیں۔
وہ بھی کہتی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی، ہمیشہ اپنے بیٹے کے پسند پر فخر کیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ان کی دادی کی وجہ سے زندگی بہت تکلیف میں ہو گئی تھی، لیکن اب وقت بدل گیا ہے، اور وہ سمرا کو خوش دیکھنے کے کر کے خوشی دیتی ہے۔ آخر میں وہ اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ اب دادی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں کبھی بھی وردہ کی شادی فرحات سے نہیں ہونے دوں گی۔ کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن وردہ بھی اس بات پر ضد پر اٹکی ہوئی ہے کہ میں فرحات سے ہی شادی کروں گی۔ اور ادھر سمرا بیگم جو کبھی ساس کی بات کو سنتی ہے اور کبھی بیٹی کی بات، محبت کا خیال آتا ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ ابھی میں کیا کر سکتی ہوں؟ ایک دن وردہ کے والد مقرب صاحب نے اپنی ماں سے بات کی کہ امی اب زمانہ بدل چکا ہے، ہم وردہ جہاں کہتی ہیں اس کی شادی وہیں ہی کر دیتے ہیں، لیکن دادی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ دادی کہتی ہے کہ تم نے تو بھی یہ غلطی کی تھی نا، اب میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں دہرانے دوں گی۔ تو بیٹا کہتا کہ امی کیا اس میں کیا غلطی کی، میں نے شادی ہی تو کی تھی پسند کی، اور الحمدللہ بالکل اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن دادی کو یہ بالکل پسند نہیں، اس کو بہو بھی پسند نہیں تھی، چاہے وہ دن رات اس کی خدمت ہی کیوں نہ کرتی۔ بہت مشکلوں کے بعد دادی اس بات پر راضی ہوئی کہ وردہ کی شادی فرحات سے کر دی جائے۔ جب فرحات دوبارہ رشتہ لے کر آیا تو دادی سامنے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ دادی نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، اس بات کا مجھے ثبوت دو کہ تمہاری ماں خوش ہے۔ تو فرحات کی امی بھی پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا جی ماں جی میں بالکل خوش ہوں شادی سے۔ نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں خوش تو میں شادی نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ جو دکھ میں نے ساری زندگی سہا ہے میں نہیں چاہتی کوئی ماں اور بھی سہ سکے۔ ایسے وردہ اور فرحات کی منگنی کر دی گئی اور دادی بھی خوش ہو گئی۔ دادی کو لگتا تھا کہ بیٹے اپنی پسند کی شادی کر لیتے ہیں تو مائیں بہت دکھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماؤں نے بھی کچھ خواب بنے ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، کچھ لڑکیاں دیکھ رکھی ہوتی ہیں کہ میری بہو ایسی ہونی چاہیے یا ایسی نہ ہونی چاہیے۔ زندگی تو بیٹوں نہیں ہے بچوں نے گزارنی ہوتی ہے، تو والدینوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں پوری تو کرے، لیکن بچوں کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے اس میں ضرور۔ محبت کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں۔